اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین۔ جیسے کہ آپ سب دوستان جانتے ہیں کہ دو ایسی تہذیبیں ہیں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں اور مومنین اور مسلمین کے درمیان عموماً اختیار کی گئی ہیں۔ ایک ان میں سے جو بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام ہے، ان میں سے ایک امام حسین علیہ السلام کی مجالس کو برپا کرنا اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو انجام دینا۔ اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ بعد از شہادت مخصوصاً امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے متعدد روایات، کیونکہ ان دو اماموں کو موقع بھی زیادہ ملا، کیونکہ بنی امیہ سے حکومت بنی عباس کو منتقل ہو رہی تھی، تو کچھ موقع زیادہ ملا، زیادہ مطالب بیان ہوئے اور اسی وجہ سے فقہ جعفری کہلائی۔ لیکن بہرحال جتنے بھی باقی فقہوں کے اساتید ہیں وہ ہمارے امام باقر اور امام صادق کے شاگردان میں سے ہیں۔ تو ان ائمہ کا، مخصوصاً ان دو ائمہ کی طرف سے جو تہذیب مخصوصاً منتقل ہوئی ہے مومنین اور مسلمین کی طرف، وہ یہ دو چیزوں پر بہت زیادہ تاکید ہے۔ ایک ذکر حسین برپا کرنا، مجالس کو برپا کرنا، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بات کے اوپر اور کسی بھی صورت میں مومنین اور مسلمین ذکر حسین پر پابندی کو برداشت نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کریں گے۔ اور دوسرا زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ دو چیزیں، اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ زیارات عمومی ہیں امام حسین علیہ السلام کی، کچھ زیارات ہیں جو خاص دنوں اور ایام کے ساتھ ہیں۔ مثلا زیارت امام حسین در شبهای قدر، زیارت امام حسین علیہ السلام در شبهای عید فطر اور عید الاضحیٰ، زیارت امام حسین علیہ السلام در زیارت عاشوراء کے دن، زیارت امام حسین علیہ السلام اربعین کے دن انجام دینا، یعنی چہلوں کے دن انجام دینا۔ تو یہ والی زیارت تو مخصوصاً یہ کہ از علائم مؤمن میں سے امام حسن عسکری سے وارد ہوئی ہے۔ تو اربعین بھی قریب ہے، اور جو بھی حسینی ہے اب جدید تقسیم ہے، اب کوئی شیعہ سنی کی تقسیم نہیں رہ گئی، اب حسینی اور ناصبی، حسینی اور اس کے مقابلے میں یزیدی کی تقسیم ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ ایک طرف سے شیعہ ہے، اس نا سنیوں میں سے بھی ہمارے بھائی ہیں، سنی ہمارے جسے کہتے ہیں کہ ہماری جان ہے، وہ اہل بیت کے محبین میں سے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم نے یہ پاکستان بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جدید تقسیم ہے اور اربعین کے دن دکھانا ہے عموماً۔ اور وہ جو زیارت ہے امام صادق علیہ السلام سے، جو اس زیارت کے بارے میں ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی اس میں ایک خاص عمل کے متعلق امام صادق فرماتے ہیں من اتا قبر الحسین شوقا الیہ، جو حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور حسین کی قبر کے پاس جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے، شوقا الیہ، حسین کے عشق میں مبتلا ہو کر، حسین کے عمل کی بلندی کو دیکھ کر، حسین کی اخلاص کو دیکھ کر، شوقاً الیہ، اشتیاق اور رغبت کی وجہ سے جاتا ہے زیارت کے لیے۔ کانا من عباد اللہ المکرمین، یہ اللہ کے کرامت دیے گئے بندگان میں سے ہے، عزت مند افراد میں سے ہے، یعنی یہ وہ افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خاص عزت عنایت کرتا ہے۔ اور وَكَانَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِي علیہ السلام،
یہ امام حسین ابن علی کے پرچم اور سائے تلے ہوگا. یدخلہم الجنہ جمیعا یدخل حتی یدخلہما اللہ جمیعا الجنہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور حسین ابن علی کو اکٹھا جنت میں داخل کرے گا. یعنی جو حسین کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں اور زیارت کو کرتے ہیں اور انجام دیتے ہیں، اللہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ایک تو یہ، دوسرا قیامت کے دن وہ تحت پرچم اور سایہ علم حضرت امام حسین میں ہوں گے، اور امام حسین جب بہشت میں داخل ہوں گے یہ بھی ان کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جائے. اس سے اوپر کیا چیز ہے؟ اور جو بہشت میں داخل ہوگا تو وہ فوز عظیم تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ خالدین فیہا ہے. جو بہشت میں جائے گا، اس بہشت میں جائے گا، وہ بہشت ایسی بہشت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے رہنی. ہمیشگی کا آپ تصور تو کریں، ہمیشگی. یہ دنیا میں آپ رہتے ہیں تو ایک خاص عرصے کے لیے رہتے ہیں، اس میں بھی بچپن ہے تو وہ بھی اتنا مفید نہیں ہوتی. آخر میں انسان کو بڑھاپا آ جاتا ہے تو قوا کام نہیں کرتے. یہ درمیان والا جو عرصہ ہوتا ہے جس میں قوا کام کرتے تو انسان کچھ کر پاتا ہے. تو وہ بہشت جس میں انسان نے رہنا ہی جوان ہے اور ساری نعمتیں خدا کی حاصل بھی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے رہنا، وہ تصور جو ہے انسان کو دوسری طرف لے جاتا ہے. تو جو بھی قبر زیارت امام حسین کو جائے گا عشق امام حسین علیہ السلام میں، وہ تحت لواء حسین ابن علی علیہ السلام ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.